أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، علم الکلام کا پھر 174 والے سے درس نمبر 174 علم الکلام. ہم اپنے آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نبوت کی بحث میں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چند ایک خصوصیات تھیں جو کہ بچپنے سے ہی تھی اور تب تک جب تک بعثت کا زمانہ آ گیا، اور ان صفات کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اللہ جل جلالہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باکردار اور نیک خو، امین، صادق وغیرہ وغیرہ کے صفات کے ساتھ لوگوں میں پہچانوانا چاہتے تھے. تو اس سلسلے میں 3 صفات پہ ہم نے خاص توجہ دی. ایک یہ کہ آپ اکثر خلوت نشینی پسند کرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہ خلوت میں جا کر کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کیا کرتے تھے، اور ژرف اندیشی ان کا خاصہ تھا. اور پھر آخر پر غور و فکر کے نتیجے میں زبردست عشق الہی ان کے وجود کے اندر گامزن ہو چکا تھا. جبکہ اس کے برعکس جو ان کا ماحول تھا، معاشرے جن میں وہ رہتے تھے، وہ بے وقوفیوں اور احمق انداز سے بھرا ہوا تھا. لوگ پوچھتے تھے ان چیزوں کو جو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. اتنی بھی ان میں عقل نہیں ہوتی تھی کہ جو خود وہ بناتے ہیں وہ کیسے ہمارے معبود بن سکتے ہیں، یہ تک بھی وہ نہیں سوچ سکتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی ان کا ابتدائی زمانہ گزر گیا، اور اس حد تک گزر گیا کہ جب وقت آ گیا بعثت کے بارے میں اعلان کرنے کا، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا، اگر میں آپ کو کہوں کہ ان پہاڑیوں کے باہر سے ایک لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور ہو رہا ہے، آ رہا ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ سبھی نے کہا بے شک. ہم نے آپ کو کبھی سچائی کے سوا آپ سے سنتے نہیں دیکھا، ہمیشہ آپ نے سچ کہا ہے، لہذا آپ پر ہمارا پورا یقین ہے. بہرحال جب آپ 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے، ہم نے پہلے بتا دیا ہے چند پیغمبر، ابتدائی سے ہی پیغمبر ان کے ہونے کا اعلان کیا گیا، لیکن آپ کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوا. آپ کے سلسلے میں ان کو 40 سال تک اجازت نہیں ملی کہ وہ اپنی پیغمبری کا اعلان کریں. تو انہیں بالکل جو دنیاوی مادی زندگی ہوتی ہے
ایسے ہی رہنے دیا گیا، یعنی جو ان کا نوری وجود تھا انہیں اس طرف توجہ نہیں دلائی گئی۔ لیکن جب 40 سال کے قریب وہ پہنچے تو انہوں نے چند ایک خاص باتیں دیکھ لی۔ ان کا نکاح جناب خدیجہ کے ساتھ ہو چکا تھا، نمبر 1، اور نمبر 2 جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا حضرت ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے، جو قحط سالی کے دوران لازم ہو گیا تھا۔ تو یہ 2 ان کے ساتھی تھے، باقی سنجیدہ باتوں میں وہ کسی کے ساتھ زیادہ اٹھک بیٹھک نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ابتدا میں آپ نے کیا دیکھا کہ آوازیں سنی، آوازیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ آواز میں سن رہا ہوں، آئی ادھر ادھر کہیں کوئی نہیں جو آواز، جس کی آواز ہو، آوازیں سنی انہوں نے۔ تو آوازیں جب سنی تو ظاہر سی بات ہے کہ بحیثیت بشر کے ابتدائی زمانہ انہوں نے بحیثیت بشر کے دکھایا، پیش کیا بحیثیت بشر کے، اور اس کے بعد بحیثیت نبی کے بشر سے اوپر والا حصہ، اور کبھی کبھی جو اپنا نوری وجود تھا اس کی بھی جھلک دکھا دی، لیکن کبھی کبھی۔ تو لہذا یہ آوازیں آئی تو ایک نگرانی کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا تھا، احساس نگرانی، احساس نگرانی۔ آوازیں 40 سال کے قریب، 40 سال کے قریب آوازیں کہاں سے آتی ہیں معلوم نہیں، تو لہذا احساس نگرانی، احساس نگرانی، احساس نگرانی یعنی ایک تذبذب ایسا، کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احساس نگرانی، نگرانی فارسی میں کہتے ہیں ایک طرح کی پریشانی کو، اردو میں نگرانی کا دوسرا معنی ہے، فارسی میں دوسرا معنی۔ جب ہم احساس نگرانی کہتے ہیں یہ فارسی کے معنی میں ہے، تو ایک طرح کی پریشانی، ایک طرح کا تذبذب، آوازیں آ رہے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں، ایک طرح سے کنفیوژن ذہنی طور پر۔ پہلی چیز یہ دیکھی، پھر دوسری چیز چند مدت کے بعد، کچھ مدت کے بعد ایک دوسری چیز انہیں دکھائی دی، اور وہ تھی اچانک روشنیاں یا روشنی دیکھتے تھے، تو اسے احساس نگرانی زیادہ ہوتا تھا۔ اچانک روشنی ان کے اوپر منعکس ہوتی تھی، روشنی دیکھ لی، جیسے عرفان کے میدان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، آوازیں بھی آدمی سنتا ہے اور روشنی بھی، کچھ روشنی بھی ہوتی ہے سامنے، اندھیرا بھی ہو تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، اور یہ دن بدن زیادہ ہوتا گیا، دونوں چیزیں بڑھتی گئی، پہلے کم آوازیں، کم روشنیاں، دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ تو یہ کس کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے آپ؟ ظاہر سی بات ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بغیر کسی سے نہیں، کہ جناب امیر علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی سن سے چھوٹے تھے، 10 سال سے کم تھے۔ تو لہذا ان کی جو زوج مکرمہ تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، خالی یہ نہیں کہ وہ دولت مند تھی، نہیں، وہ ایک ایسے گھرانے سے تھی جہاں کے دینی اور عرفانی علم کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے لہذا بہت کچھ جو ایک کمال ہوتا ہے وجود کے اندر وہ حاصل کیا ہوا تھا، تو وہ ان کو تسلی دیا کرتی، وہ بھی سوچ میں پڑ جاتی، وہ بھی نگرانی میں آ جاتی تھی، لیکن تسلی دیتی، کہتی تھی اللہ کو کچھ اچھا ہی آپ سے کرنا ہوگا، تو یہی آپ دیکھتے ہیں، اس میں غلط معنی دینے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ غلط معنی دیتے بھی نہیں تھے، مگر یہ کہ تذبذب میں ہوا کرتے تھے۔ اور آخر پر ایک وہ وقت آ گیا جب پورے 40 سال کے آپ ہو گئے، اور انہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ عام طور پر خلوت میں جاتے تھے، اور وہ خلوت اکثر غار حرا ہوا کرتا تھا، مدینہ کے مکے کے بالکل پاس میں، جہاں ان کا رہنے کی جگہ تھی، مکان تھا، وہاں سے بہت قریب ہی ایک پہاڑی پر، اور اس پہاڑی پر، صرف اسی پہاڑی پر اوپر ایک ایسا غار تھا جس میں مشکل سے ایک آدمی کے
رہنے کی جگہ ہوتی تھی، زیادہ کھلا ہوا غار نہیں تھا، ایک بڑی پتھر، بڑے بڑے سیل، پتھروں کے سیل ایک دوسرے کے لگے ہوئے اور نیچے جگہ پیدا ہوگی، تو وہ اسی میں جا کر کیا کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے. اور اکثر و بیشتر جناب خدیجہ ان کے لیے کھانا وہی لے جاتی تھی. آپ ان پہ اپنا جان نثار کرتی تھی، کیونکہ ان میں خسائل ہی ایسے تھے کہ آدمی گرویدہ ہو جاتا تھا. تو ایک دن اچانک آوازیں اور یہ روشنی ہونے کے ساتھ، آواز کے بجائے کوئی اور چیز، روشنی پیدا ہو گئی لیکن آواز کے ساتھ ایک نغمہ جیسا گونجا. اور وہ نغمہ کون سا تھا؟ نغمہ اقرا تھا. اقرا، پہلے آواز آئی یا محمد، یا محمد، جیسے کوئی بلا رہا ہے یا محمد. تو ادھر ادھر دیکھا تو انہیں ایک صورت نظر آئی، ایک صورت بڑی حسین اور انسانوں جیسی نہیں، ایک صورت نظر آئی. تو اسی صورت نے کہا یا محمد اقرا. آپ اقرا پڑھیے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ پڑھیے. یہ ایسے آدمی سے پڑھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جس نے کبھی کسی مکتب میں ایک حرف بھی نہیں پڑھا ہے اور نہ کبھی کسی استاد کے سامنے زانو ادب پڑھنے کے لیے طے کیا ہوا ہے. کوئی استاد نہیں، کوئی مکتب نہیں، کوئی کچھ پڑھا نہیں، تو اسی سے کہا جا رہا ہے اقرا. تو اب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں تو کیا پڑھے؟ ہے نا، ایک یا دو یا تین دفعہ، تیسری دفعہ پڑھا، کہا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو جو ہی یہ پورا کلاس پورا ہو گیا، الذی خلق جملہ پورا ہو گیا، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل گئی اور ان کا شرح صدر ہو گیا، یعنی سینہ کھل گیا، اور انہوں نے ایسے پڑھا جیسے وہ مدتوں کے پڑھے ہوئے تھے، ہے نا. تو یہ ایک بحث ہے الگ سے، عرفانی بحث، اس پہ اس وقت ہم پڑھنا نہیں چاہیں گے. عام طور پر ممکن ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن جب ہم اس فیلڈ میں جاتے ہیں جس میں روحانی وجود کی بات ہوتی ہے اور ان کے اندر نورانی وجود کی بات بھی، تو وہاں یہ معمولی سی بات ہے، ایسا ایک طرح کا انقلاب آ جانا. تو انہوں نے پڑھا، اور سورہ کون سی؟ سورہ علق، انہوں نے پڑھ لی. تو اور جب یہ ایسا ہوا تو ایسا کرتے کرتے انہیں کیا محسوس ہوا؟ انہیں محسوس ہوا جیسے ایک سمندر ہے، سمندر ہے، ایک پانی کا سمندر نہیں، نور کا سمندر ہے. اور وہ سمندر کیا ہے؟ اس کا کوئی کنارہ نہیں، بے کران، اوقیانوس سے بے کران ہے. اور یہ کون سا اوقیانوس سے بے کران ہے؟ الوہیت کا، الوہیت، خدائی. تو الوہیت کا اوقیانوس سے بے کران ہے، اور اسی میں سے ایک موج اٹھی، اور وہ موج اٹھ کے ان کے سینے کے اندر اتری اور سب کچھ بدل گیا، سب کچھ، سب پردے وغیرہ اٹھ گئے، اور محمد وہ محمد نہ رہے بلکہ محمد رسول اللہ بن گئے. آپ سمجھنا، اب تک وہ عام زندگی گزار رہے تھے، آپ ایک رسول بن گئے. اور رسول کیسے بنے گے؟ ایسے نہیں، جب تک نہ الوہیت کے اسرار ان کے سینے کے اندر آ جائے. تو ایسا ہی انہوں نے محسوس کیا. لیکن جب ایسا محسوس کیا تو ایک طرح کا درد جیسا محسوس ہوا سینے کے اندر، ایک درد جیسا. کیوں؟ یہ درد کیسا تھا؟ یہ درد اصل میں جسمانی درد نہیں تھا، بلکہ یہ درد تھا کہ میرے کاندھوں پہ معمولی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا ہے، بہت بارے گران میرے سینے پر، میرے کاندھوں پہ اللہ جل سبحانہ ڈال رہا ہے. اور یہ بوجھ جو ہے، یہ مسئولیت کا بوجھ، پیغمبری کا بوجھ، کیا میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا؟ تو اس طرح کا ایک درد محسوس ہوا. تو روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کے بہت پسینے چھوٹ گئے وغیرہ وغیرہ باتیں.
تو ہمیں ان تفصیلات میں جانا نہیں ہے، مگر اتنا مختصر ہمارے لیے کافی ہے کہ انہوں نے محسوس کیا اب میرے اوپر ذمہ داریاں آ پڑی ہیں، اور ایسی ذمہ داریاں ہیں جو بہت سنگین ہیں، بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں، اور اسی وجہ سے آیا کیسے میں یہ بوجھ اٹھا لوں، کیوں کر اٹھا لوں، کیا اٹھا سکوں گا وغیرہ وغیرہ، ایک طرح کی یہ زیادہ ایک اور نگرانی اور پریشانی کی بات تھی۔ تو ایسے میں گھر لوٹے اور گھر میں یہ تذکرہ کیا۔ گھر میں کسے تذکرہ کرنا تھا؟ جناب خدیجہ الکبریٰ سے۔ تو انہوں نے اسے اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لیا جو بہت پہنچا ہوا آدمی تھا، تو ان سے کہا، تو انہوں نے کہا مبارک ہو محمد، آپ اللہ کی طرف سے مبعوث برسالت ہو گئے۔ آپ سمجھنا، ظاہری طور پر ناخواندہ پیغمبر امی، تو ان کے اوپر ایسی ذمہ داری کہ وہ اب اس کے بعد بشریت کے معلم بننے جا رہے ہیں، جو متعلم تھے ہی نہیں۔ معلم وہ بنتا ہے جو پہلے علم حاصل کر لے، تو دنیاوی ظاہری وجود کے اندر انہیں علم حاصل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایک دم سے بحیثیت معلم کے ان کو اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، اور معلم بننا تھا تمام عالمی بشریت کا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہی درد تھا دل کے اندر، بار جو ہے وہ سنگینی اس کی نظر میں رکھتے ہوئے کیسے اٹھاؤں، کیا کروں، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان کی بعثت کا ذکر، کون سا وقت؟ 27 رجب، جس کو ہم یوم بعثت یا عید بعثت کے طور پر اب بھی مناتے ہیں۔ تو یہ 40 سال کی عمر کے اوپر جو ایک یتیم تھا، پھر دادا بھی گزر گیا، پھر چاچے کے پاس، اور چاچے کے پاس زندگی گزارتے رہے وغیرہ وغیرہ، اور آسمانی رسالت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ لیکن اسے یہ کہا گیا کہ ابھی آپ کی جو تبلیغ ہوگی وہ علنیہ نہیں ہوگی، ابھی مخفی طور پر ہوگی، ابھی کھل کے آپ نہیں بولیں گے، کسی سے نہیں کہیں گے، البتہ آمادہ ہو جائیے۔ اور جو بہت قریب ہیں ان کو معلوم ہوا، پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کو، اور اس کے ساتھ جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام کو، ان تینوں کو پتہ چلا، اور ان تینوں کے بارے میں روایتیں ہیں کہ چند ایک روایتیں موجود ہیں جن کے اندر خانہ کعبہ جو ہے، خانہ کعبہ کے یعنی مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ کے پاس میں ان 3 لوگوں کو آگے سے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے ایک طرف جناب خدیجہ الکبریٰ اور دوسری طرف حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نماز پڑھنا شروع کیا۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں۔ اب لوگ پوچھنے لگے اس سے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یہ 3 سال کے لیے یہ صورتحال رہی، بہت خوشنما جوان ایک، اور اس کے پیچھے ایک بچہ جیسا، بچہ کہیں گے نہیں بلکہ لڑکا کہیں گے، اور ایک مستور جو سراپا اوپر سے نیچے تک حجاب میں ہوا کرتی تھی، اور یہ نماز کبھی کبھی پڑھتے تھے، اور لوگ جب بھی آتے تھے دیکھتے تھے اور اپنی جگہ سوچتے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک سوال نہیں، جواب نہیں۔ تو ابتدا میں ایسی تبلیغ آیتیں، یہ تو جبریل امین، اب جبریل امین نے اس کے بعد دھیرے دھیرے اپنا آنا اور جانا زیادہ کر دیا، اور روز بروز ان کے آنے اور جانے کا سلسلہ بڑھتا گیا، اور وہ آیتیں لاتے گئے قرآن کی، صحیح ہے نا؟ اچھا، یہ آیتیں قرآن کی لاتے گئے تو وہ دونوں ان کے سننے والے، یعنی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام، ان آیتوں، ان لفظوں، ان جملوں کو سنتے ہوئے عجیب سا احساس کر رہے تھے۔ کہتے تھے محمد کی زبان تو یہ ہے نہیں، جو ہم محمد کی اپنی زبان جو تھی وہ ایک ہے، لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ دوسری طرز کی ہے۔ نمبر 1، عالم عرب جو زمانے میں تھا وہ شعر گوئی میں، نثر گوئی میں بڑا مانا ہوا تھا، پہنچا ہوا تھا، یوں تو وہ جاہل تھے، لیکن شعر و شاعری میں خاص کر
اور کبھی بہت اچھا نثر بتانے میں ان کا درجہ بہت بلند تھا، یعنی ادبی لیول ان کی بہت زیادہ تھی. ایسے ایسے شعر وہ بالکل فی البدی بولتے تھے کہ آدمی پریشان ہوتا تھا، یہ کیسے کرتے ہیں. جیسے آج کل ہمیں کبھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مصنف ہے، اس نے کوئی مرثیہ پڑھا ہے، تو یہ حمد اور نعت والے اور مدح والے جو حصے ہیں مرثیہ کے، یہ کیسے اس کے ذہن میں آ گیا ہے نا. تو جیسے ایک اللہ کی طرف سے ہی الہام ہوا ہو تو ہم ایسا سمجھتے ہیں. اسی طرح یہاں یہ دونوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان، اس کی اپنی بول چال جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، لیکن یہ آیتوں کا سلسلہ کچھ اور ہوتا تھا. شاعر ہے تو نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، لیکن شاعری جو زمانے کی عرب کی ہے وہ اس کے سامنے ہیچ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی جو تاثیر ہے وہ بالکل عجیب ہے، مختلف ہے. شاعری کی تاثیر ہوتی تھی وقتی طور پر، لیکن ان کی تاثیر ایسی ہوتی تھی دل میں اترتی تھی، اور یہ آیتیں اور پھر محو نہیں ہوتی تھیں، دل میں بالکل موزن اور گامزن رہتی تھی. تو ایک خاص قسم کا کلام. تو لہذا قرآن کا جو قرآن کی مٹھاس جو ہے اور قرآن کے جو اثر پذیری ہے وہ ان دونوں کے دلوں میں جاگزن ہوتی رہتی تھی. تو بلا وجہ یہ دو لوگ باقی لوگوں کے علمی طور پر، دینی طور پر، عرفانی طور پر سب سے آگے نہیں تھے، کہ ان کو تجربہ اس سے زیادہ تھا. تو بہرحال تو پھر ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ اب ایک آیت اتری، اس آیت میں کہا گیا یا محمد انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب کے لوگ جو ہیں، اپنے خاندان کے جو قریب لوگ ہیں ان کو انذار کیجیے. انذار یعنی خوف خدا سے، جہنم سے وغیرہ سے ڈرائیے. انذر خوف خدا سے ڈرائیے. یہ دنیا ہی خالی نہیں، اس کے آگے ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرائیے تاکہ وہ صحیح راستہ اختیار کریں. تو یہ حکم آ گیا انذر عشیرتک الاقربین، قریب ترین جو آپ کا عشیرہ ہے، عشیرہ خاندان، ان کو آپ انذار کریں. انذار اس لیے اس کو حدیث انذار ہی کہتے ہیں، اس واقعہ کو جو اس وقت پیش آیا. تو اب جب یہ حکم آیا تو اپنی جگہ خوف تھا، کیا پتہ لوگ قبول کریں یا نہیں کریں. تو آپ نے ذمہ داری سونپی 10 سال کے اس لڑکے کو جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ انتظام کریں. تو انہوں نے ایک دمبا لیا، اس کو ذبح کرایا اور خود تیار کیا، اور ایک ضیافت ایسی بن گئی کہ لوگ کھاتے رہے، کم نہیں ہوئی. لوگ انگلیاں چاٹتے رہے، اس کی لذت جو ہے وہ دور نہیں ہوئی. لذت بڑھتی گئی اور نفس سیر ہوتا گیا، لیکن جو ضیافت تھی وہ پڑی کی پڑی رہی. یعنی کتنے بھی لوگ کھائے اس میں کمی نہیں آئی. تو ایسا انتظام کیا جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام نے. تو پھر لوگوں کو دعوت دی گئی. تو اپنے خاندان کے، خاص کر عبد المطلب کے جو خاندان کے لوگ جو ہیں وہ قریب جو ہیں، تو ان کو دعوت دی گئی. تو پھر اسی جلسے کے اندر دعوت کس کی طرف سے تھا؟ لوگوں کی نظر میں ایک محمد کی طرف سے، جو بڑا صادق ہے، امین ہے، سلجھا ہوا ہے اور خصائص حمیدہ کا حامل ہے. تو اس کی طرف سے دعوت ہے. ابھی 1.5 کو عمر کا ہے، لیکن اس نے اپنی داغ بٹھائی ہوئی ہے کردار کی. تو اس کی طرف سے دعوت ہے. تو لیکن دعوت کن کو ہے؟ ان کی عمر میں بہت بڑوں کو، جن میں ابو طالب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اکرمہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب دعوت ختم ہو گئی تو آپ اب دعوت کی اختتام پر کچھ کہنا ہی ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور کہا میرے عزیزو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو سب سننے لگے کیا کہنا ہے جناب پیغمبر کو. کہا کہ اگر میں آپ سے کہوں، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ ان پہاڑیوں کے باہر سے، مکہ کے ارد گرد پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے باہر سے ایک فوج آ رہی ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ کے بغیر کچھ نہیں کہا.
سچ کے بغیر کچھ نہیں کہا، کبھی جھوٹ نہیں سنا ہم نے آپ کی زبان سے، تو آپ نے ہمیشہ سچ ہی سچ کہا ہے، تو ہم کیوں نہ قبول کریں، ہمیں یقین آ جائے گا۔ اسی دوران پھر کہا میں آپ کے لیے ایک ایسی نعمت لایا ہوں جو کہ غیر مترقبہ ہے، غیر مترقبہ یعنی جس کا کوئی بدل نہیں، ایسی نعمت لایا ہوں آپ کے لیے۔ تو اب وہ پہلے تو وہ عام طور پر سن رہے تھے، اب تھوڑا سا وہ بھی تھوڑا سا ہوشیار ہو گئی، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا لایا ہے؟ آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ کون لایا ہے جی؟ وہ جو یتیم تھا، جو مفلس ہے عام طور پہ، جو بھیڑ بکریاں بھی پالتا ہے، جو ایک یا دو بار صرف قافلے میں گیا ہے تجارت کے جناب خدیجہ کا مال بیچنے کے لیے، تو اتنا اور کچھ تو اس کے پاس ہے نہیں، تو یہ کیا نعمت لائے گا؟ سوچنے لگے اپنی جگہ، تو لیکن سوال نہیں کیا۔ کہا اور وہ ایسی چیز ہے اگر آپ قبول کریں تو عرب کی سرداری آپ کے لیے، جزیرۃ العرب جو ہے سرداری آپ کی شروع ہو جائے گی اسی سے، اور وہ آپ کے لیے۔ اور وہ کیا ہے جی؟ اور وہ یہ ہے کہ مجھے اب نگرانی بڑھ گئی لوگوں کی، جب انہوں نے کہنا شروع کیا مجھے خالق کائنات نے ایک پیغمبر کے طور پر بھیجا ہے اور آپ کے لیے وہ دین لایا ہوں۔ اب ان کے اندر ایک تغیر ہو گیا، اب جہاں اچھے خیالات تھے، اچھے احساسات تھے، وہاں ایک یعنی ایک کریہ کراہت والا احساس پیدا ہونے لگا، اور ساتھ میں ایک نفرت والا احساس پیدا ہونے لگا، اور ایک نہ ماننے والا احساس پیدا ہو گیا، اور ایک بالکل ناقبولیت کا احساس پیدا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب دشمنی کا بھی احساس پیدا ہونے لگا۔ تو کیا آپ میں کوئی ہے جو میری اس کام میں معاونت کرے، ہاتھ بٹائے میرا؟ اگر کوئی ایسا ہے تو وہ میرے بعد میرا خلیفہ مقرر ہوگا، میرا وصی ہوگا، دینی بھائی میرا ہوگا۔ کہ آپ کے اندر کوئی ہے؟ سبھی کے منہ پر مہر لگ گئی، کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن چہرے کے جو علامات تھے وہ بتا رہے تھے کہ جو دشمنی کرنے والے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، جیسے حضرت ابو طالب، تو ان کے چہرے باقی لوگوں کے بگڑ گئے، اور تو ابو لہب اٹھا۔ تو جب کسی نے جواب نہیں دیا تو یہ 10 سالہ لڑکا اٹھا اور اس نے کہا میں آپ کی معاونت کروں گا۔ آپ نے اشارہ کیا، سب سے چھوٹا تھا، اب بیٹھے۔ دوسری بار کہا کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے میری معاونت کرے؟ کسی نے جواب نہیں۔ دوسری بار اٹھا، کون اٹھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پھر جواب ادھر نہیں، اور تیسری بار بھی اٹھا۔ تو تیسری بار اٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا آپ میرے وزیر ہوں گے، میرے وصی ہوں گے، میرے بھائی ہوں گے، تو میرے اس کام میں آپ ہی مستنصر ہوں گے۔ تو ابو لہب نے کہا تو اب لازم ہے کہ بحیثیت میرے وصی کے، میرے جانشینی کے، ان کی بات سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے۔ تو ابو جہل اٹھا، اس نے کہا کیا اسی لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بغیر وہ کوئی بات نہیں تھی، اس بے تکی بات کے بغیر، بے تکی بات کے بغیر۔ ابو لہب اٹھا، ابو طالب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے 10 سالہ چھوٹے بیٹے کی اطاعت کرنے کا، کیجیے اطاعت۔ تو اور وہ اسی کے اٹھتے اٹھتے کپڑے جھاڑتے جھاڑتے چل پڑے۔ تو یہ پہلا واقعہ تھا جس میں کہ اعلان ہوا آپ کی پیغمبری کا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو آج کے لیے اتنا، والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطن۔